اور کیا یہ جو نفس ہے وہ انسان کے جسم اور روح کے انتظار کی کیفیات ہیں، یہ نفس ہمارا، یہ نفس مطمئنہ، یا کہ جن دو سے الگ کوئی تیسری چیز ہے؟ اس کو یہ سوال نفس کی حقیقت کے بارے میں، اصل میں یہ روح اور مادہ کا جو امتزاج ہے، یہ امتزاج جو ہے تو خود ہی نفس ہے. جسے ہم انسان کہتے ہیں نا، وہ انسان نہ روح ہے خالی، نہ مادہ ہے خالی. روح اور مادہ ایک پیکر میں جب اکٹھے ہوتے ہیں تو انسان کہلاتا ہے. اس انسان کو ابھی آپ اگر نفس کہہ لیں تو بات سمجھ آ جاتی ہے. تو لوامہ ایک انسان کی قسم ہے، انسانوں کی ایک قسم ہے، نفس کی قسم نہیں ہے کہ اگر آپ کے اندر جو ہے وہ ایک چاروں قسمیں ہوں یا چاروں اقسام ہوں کہ کبھی آپ لوامہ ہو، کبھی آپ مطمئنہ ہو، کبھی آپ یہ نہیں. کچھ لوگ ملیں گے آپ کو وہ ایک صفت والے، کچھ ملیں گے پہلے سے ہی مطمئنہ ہے. مدعا یہ ہے کہ یہ جسم اور روح جب کبھی ایک پیکر میں اکٹھے ہو اس کو نفس کہا جا سکتا ہے. نفس جو ہے وہ یونٹی یا ہارمونی باڈی اور سول کے درمیان، یہ جو ہارمونی ہے، یہ جو بانڈ ہے، یہ جو رشتہ ہے، یہ رشتہ پانی ہے، اس کو موت ہے. تو مادہ کبھی زندہ نہیں تھا، اس نے مرنا کیا ہے کہ روح کو موت ہے کو نہیں. تو یہ جو رشتہ ہے اس کو موت ہے. اب بات سمجھے، وہ تو پہلے مردہ ہے تو اس کو موت کرنے کی کیا ضرورت ہے جی؟ مردہ مر جائے گا، کبھی مردہ نہیں مرا. اس رشتے کے انقطاع کا ہاں ہاں، مردہ تو مرتا نہیں ہے، تو روح جو ہے وہ زندہ ہے، تو لہٰذا اس کو تو موت کرا نہیں سکتا. تو کون سی چیز ہے جس کو موت ہے؟ وہ اس رشتے کا نام ہے کہ یہ رشتہ جو ہے باڈی اور سول کا، یہ ختم ہو جائے گا. یعنی کہ مین رشتے کا نام ہے، ایز اے مین، ایز اے ہیومن بینگ. اب آپ وہ غور کرو کہ آپ لوگوں کو نفس واحد سے پیدا کیا گیا، ایک انسان سے. وہاں کیا ہے؟ انسان. تو کلو نفس ذائقۃ الموت، یہاں تک سارے انسان ہیں جو انسانی پیکر میں ہیں، باڈی اور سول کا کمبینیشن ہے، اس نے ایک دفعہ موت کو چکھنا ضرور ہے. یعنی کہ یہ جو یونٹی ہے یہ ٹوٹے گی ضرور. یہ عارضی ہے، پرماننٹ ہے سول اور پرماننٹ ہے مادہ. مادہ انڈسٹرکٹیبلٹی ہے اس کی کہ جسم آیا مٹی سے آیا، اسے مٹی میں واپس چلا جانا ہے. اور یہ بدل لا مکان کا مسافر ہے، روح اس نے لا مکان کو واپس چلا جانا ہے. اس کی مثال عام طور پر یوں دیتے ہیں لوگ کہ ایک اگر کوئی تیز رفتار اڑنے والا پرندہ اگر سے شاہی کہہ دیا جائے، اس نے کوئی چیز دیکھی زمین پر چلتی پھرتی یا کوئی ایسا محسوس ہوا، آیا چپٹا مارا، اٹھایا چیز کو اڑا کے لے گیا. اور وہ چیز اس نے دیکھا کہ کوئی مری ہوئی چیز ہے، اس نے وہاں سے پھینک دیا، وہ چیز واپس گر گئی. اب جتنا عرصہ وہ مری ہوئی چیز اس کے پنجے میں تھی اڑتی رہی تھی، اور جب اس نے پنجہ چھوڑ دیا تو وہ مردہ مردہ میں جا ملا. تو جب تک روح آپ کی ہے اس مادے کو چلانے والی اور اس گھوڑے کی سوار کو چلا رہی ہے، اور سوار نے چھوڑ دیا گھوڑا تو گھوڑا لکڑی کا ہے، پہلے مر جائے گا. اس لیے یہ کمبینیشن تو یہ ختم ہو جانا ہے. اور جب کبھی آپ سے سوال پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم نے کیا دنیا میں کھایا پیا ہے، تو یہ کمبینیشن ضروری ہے، پھر یہ ہو جانا ہے. دوبارہ زندگی کا مطلب یہ ہے کہ روح تو مری نہیں ہے تو زندہ کس نے ہونا ہے؟ چودائی بات غور کر رہے ہیں نا. تو روح تو مرنا نہیں ہے تو زندہ کیسے ہونا ہے؟ وہ تو آلریڈی ایگزسٹ کر رہی ہے. تو روح نے جس طرح ایک بار مٹی کا پیکر استعمال کر کے انسان بنی، دوبارہ بھی پیکر استعمال کر لے گی. تو آپ اس فارم میں آئیں گے، اس تربیت میں آئیں گے، کیونکہ کسی انسان سے جب تک وہ دانا ہے، دانا غلطی کرے تو اس کی دانائی کے درمیان میں سوال ہو سکتا ہے. یہ بات ہے، مطلب آپ اب بوڑھے ہو گئے ہو، اب بچپن کے اندر جو آپ نے کوئی کام کیا اس کا آپ سوال نہیں کر سکتے کہ تم نے کیوں کھلونا توڑا تھا جب تو بچہ تھا، تاکہ بھاگا کیوں تھا. نہیں بات نہیں، کہ بچہ تھا میں کہاں بھاگا تھا، مطلب بچہ ہی تھا، بچہ ختم ہو گیا. تو اب آپ سے سوال نہیں کر سکتے بچپن کے بارے میں، کیونکہ اب آپ بچپن نہیں ہیں. تو آپ سے جس عمر میں کوئی آپ سے غلطی یا نیکی سرزد ہو گئی ہے اسی عمر میں سوال ہوگا نا. کیا سمجھا بات؟
آپ کے اعمال کی باز پرس اس وقت ہوگی جب آپ کو اعمال کی کیفیات عطا کی جائے، یعنی کہ جب آپ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے وہ نیکی کیوں کی ہے، تو پھر آپ کو وہی حالت عطا کی جائے گی نا۔ اللہ کے نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ کو دوبارہ اسی جامع میں، اسی حالت میں پیش کیا جائے گا اللہ کے سامنے، تاکہ آپ جواب دے ہو۔ بچپن کے اعمال بچپن کے اندر، اللہ کو یہ کرنا بڑا آسان ہے، یعنی کہ آپ سے بچپن کے بارے میں پوچھا جائے گا تو آپ کو بچپن دے کے پوچھا جائے گا، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا تو جوانی دے کے پوچھا جائے گا، کیونکہ پہلے جوانی دے کے آپ سے عمل ہوا ہے وہ۔ اب اللہ کریم کا یہ حکم ہے کہ میں نے ایک بار جوانی دیا، دوبارہ جوانی دے کے پوچھ لوں گا۔ بوڑھے آدمی سے جوانی کے اعمال نہیں پوچھ سکتے، کہتے جی مٹی پاؤ کون آدمی تھا بوڑھے جوان تھا، جوانی کا عمل بوڑھے سے پوچھا جائے، اور پہلے بدلے تو نے اتنا کھایا پیا کیوں تھا، کہتے پہلے بدل کھانے پینے کا ذکر کہاں سے کر رہے ہو آپ؟ یہ بات نہیں، اس لیے جوانی کی حالت سے جوانی کا سوال ہوگا، اور بڑھاپے کی حالت میں بڑھاپے کا سوال ہوگا۔ آپ سے جب یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے اولاد کے ساتھ کیا نیکیاں کی ہیں، تو پھر آپ کو صاحب اولاد بنا کے پوچھا جائے گا۔ تو گویا کہ اللہ کریم جو ہے جب آپ کی زندگی کے بارے میں آپ سے سوالات ہوں گے تو زندگی کی بتدریج نفس کی حالتوں میں سوال ہوں گے، تاکہ ہر آدمی یہ نہ کہ جی کس عمر کی بات اور کس عمر میں آپ آگے پوچھ رہے ہو، آپ تو مجھے نظر نہیں آتا ہے۔ کہتا مجھے سامنے درخت تھا، تو نے اس کا پھل توڑا کیوں تھا؟ کہتا اب تو بینائی نہیں ہے، درختوں کی بات کیا کر رہے ہو؟ بینائی دے کے پوچھا جائے گا۔ تو لہذا سائل کو اور کینڈیڈیٹ کو اور جس کا سوال محاسبہ ہونا ہے اس کو اس حالت میں رکھ کر اس سے پوچھا جائے گا، اب بتا اب کیا کیفیت ہے؟ اس وقت تو نے میرا حکم نہیں غور کیا، اب تو میں موجود ہوں نا، اب غور کر غلطی ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہتا ہے جی غلطی ہے۔ تو نے پہلے کیوں نے غلطی مانی؟ کہتا ہے جی پھر معافی دے دو، معاف، تو پھر معاف ہوگا۔ اللہ کریم جو ہے نا یوں چھوڑے گا، یعنی کہ ریئلائز ضرور کروائے گا۔ اب آپ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی جوانی میں ایسا واقع ہو گیا، یہ بچپن میں ہوگا نا، جوانی دے کے پوچھا جائے گا۔ اور پہلے اللہ کا اطلاع کیا آپ کو کہ اللہ ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کو غیب سمجھ کر اللہ سے ڈرے، کس طرح ہے؟ جو لوگ اللہ کو غیب میں ڈرتے ہیں، جو انہوں نے بالغیب ہے نا، مقصد ہے کہ جو لوگ ڈرتے ہیں اللہ سے اور اللہ کو غیب سمجھ کے ڈرتے ہیں، وہ لوگ بڑے ایمان والے ہیں۔ بات نہیں نا، یعنی کہ اللہ کو جانتے ہوئے کہ اللہ موجود یوں ہماری نگاہوں میں نہیں ہے، اس کو غیب سمجھ کے ڈرتے ہیں، یہ لوگ بڑے ایمان والے ہیں۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب اس وقت تو اللہ کے حاضر ہوں گے، موجود ہوں گے نگاہوں کے سامنے، تو پھر یہ فرق آپ کو معلوم ہوگا کہ کیا فرق تھا، کہ میری اطلاع میرے بارے میں جو تھی اس وقت تو نے ایسا محسوس نہ کیا، اب میں موجود ہوں، ذالک اليوم الحق، کے آج کا دن جو ہے یہ حق ہے، اب بتاؤ کیسا کام کیوں ہوا؟ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ پتہ نہیں کیا تھا کیا نہیں تھا، پھر آپ اپنی غلطیوں کو اس وقت ریلائز کرو گے۔ اس لیے وہ لوگ مومن زیادہ کہلائیں گے جو غیب ماننے کے بعد حاضر کسی کیفیت میں ڈرے۔ جس کو آپ غیب کہہ رہے ہو وہی حاضر ہے، جسے حاضر سمجھ رہے ہو یہ غیب ہے۔ بات نہیں کر کہ اللہ کو آپ غیب سمجھ رہے ہو، حقیقت میں وہی حاضر ہے، اور جس چیز کو آپ حاضر سمجھ رہے ہو اس نے غائب ہو جانا ہے، کیونکہ یہ پانی ہے اور وہ باقی ہے، باقی ہمیشہ حاضر ہے اور پانی ہمیشہ ہی حاضر ہے۔ آپ بات نہیں کریں نا، تو لہٰذا اتنا سا فرق اگر آپ طے کر لو تو نفس کی آپ کو پہچان ہو جاتی ہے، نفس ہے کیا؟ نفس جو ہے یہ پہچان کی سٹیجز کے زمانے ہیں، بات سمجھائی؟ ارتقاء کے زمانے ہیں، اعمال کے زمانے ہیں، افعال کے زمانے ہیں، یعنی کہ جسم جو کمبینیشن روح اور جسم مادہ کا ہے اس جسم پر اعمال، ارتقاء، افعال کے زمانے جو ہے نا یہ سارے نفس کے زمانے ہیں۔ اب آپ جو ہے وہ نفس مطمئنہ جسے آپ کہہ رہے ہو، تو یہ ایک انسان کے نفس کی ایک زمانے کی حالت ہو سکتی ہے، دوسرے زمانے کی حالت دوسرے نفس کی حالت ہو سکتی ہے، لیکن کچھ انسانوں کے ساتھ یہی حالت چلتی رہتی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے مطمئنہ ہوتے ہیں۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں نا، کچھ انسان جو ہے وہ ذکر کے ذریعے مطمئنہ ہو گئے، کچھ کس طرح کے ہو گئے، تو یہ اپنے نفس کو پہچاننے کا مطلب یہ ہے کہ جسم اور جان کے رشتے کو اللہ کا احسان سمجھ کے آپ پہچانو اس کو کہ یہ کیا چیز ہے، اور یہ پرماننٹ نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے، یہ جو ہے نا جو جدا ہو جائے گا، اور اس سے پہلے کہ یہ جدا ہو جائے یہ رشتہ، کیونکہ یہ تو ٹھہرنے والا نہیں ہے نا، یہ فورس کیا ہوا کمبینیشن ہے،
یعنی کہ اجزاء مختلف قسم کے عناصر کا مرکب ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک پانی ہے اور ایک تھوڑا سا مطلب ایٹرنل ہے روح جو ہے نا اس کو فنا نہیں لیکن ابتدا ہے. اللہ اور روح میں یہ فرق ہے. اللہ ہر ابتدا سے پہلے ہے، ہر انتہا کے بعد. تو روح جو ہے نا پیدا کی گئی ہے لیکن فنا نہیں ہے. اس لیے روح کو کہتے ہیں ایک کنارے کا سمندر، ایک کنارہ ہے. اور وہ جو اللہ کے کہتے ہیں وہ کنارے ہر طرف سے مطلب لامحدود ہے بات. اب بات ہو رہی ہے. اس لیے روح جو ہے یہ مخلوق ہے لیکن اٹرنل ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے. تو آپ کی روحیں جو ہے نا ایسا سچ مطلب پہ قائم رہیں گی اور اپنے جسم کا دوبارہ لبادہ کا انتظار کریں گی اور وہ پھر واپس آئے گا. تو پھر اس کے بعد سوال جواب کرتا پھر اس لیے نفس کو بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ نفس نے اللہ کریم کے احکامات کو کس طور پر مانا اور کس طور پر کافی، کیونکہ ماننے کی عمر آپ کی یہی زندگی ہے. زندگی کے بعد تو ماننا نہیں ہے نا. جس طرح بوڑھا آدمی بچپن کی بات نہیں مان سکتا اور بچہ جو ہے یہ جوانی کی کیفیات نہیں مان سکتا کہ بچے کا کہا حکم ہے اللہ کریم کا کہ نکاح ہونا چاہیے، بچے کا نکاح کیا ہونا چاہیے. اس لیے یہ بچے کے احکامات بچے کے ساتھ، جوانی کے احکامات جوانی کے ساتھ، بڑھاپے کے احکامات بڑھاپے کے ساتھ، مرنے والے کے احکامات مرنے والے کے ساتھ. یہ نفس کی سٹیجز ہیں. پھر نفس کے جیسے درجات آپ نے رکھے ہوئے ہیں، ایک کیفیت، ایک اور کیفیت، ایک اور کیفیت، ایک اور کیفیت. وہ چاروں کیفیات جو ہے نفس کے درجے ایک انسان میں بتدریج آ سکتے ہیں یا ایک انسان میں کسی ایک صفت کے ساتھ وہ قائم ہو جائے. اس کو بچانا ہے اور اس کے اندر آپ نے پہچاننا مکمل طور پر کہ اللہ کریم نے کیا ارشاد فرمایا ہے. اس کو پہچاننے کا طریقہ جو ہے نا کہ وہ اپنے آپ کو پہچاننا، ذکر کے ذریعے پہچاننا، حکم کی اطاعت کے ذریعے پہچاننا، کسی اور کے کہنے پر پہچاننا، اپنے علاوہ پہلے دنیا کا مشاہدہ کر کے پہچاننا، پھر اپنا مشاہدہ کر کے پہچاننا اور مر کے پہچاننا، زندگی کے ذریعے پہچاننا. تو جن انسانوں کو زندگی میں ہی موت سے آشنائی ہو گئی ان کی پہچان کر جلدی کھل جاتی ہے. اور موت کے ساتھ کیفیت کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ موجود ہے سارے کا سارا سپرد کیا کہ اللہ میاں بے بس ہو کے ہم سے پھینک دیے سارا سامان. اب جب دوبارہ شعور ملے گا، شعور کے زمانے میں ہے نا، کیونکہ بچپن تو اپنے سسٹم کے لحاظ سے ترک ہوا، تم نے ترک نہیں کیا، ایوولوشن کے ساتھ ترک ہوا. جوانی اپنے ارتقا کے حساب سے ترک ہو گئی، آپ کو پتہ نہیں چلا کہ بچپن کے بعد ہی بڑھاپا آ گیا، جوانی تھا کہ نہیں تھا. مطلب یہ درجات جو ہے نا ایوولوشن کے ساتھ ختم ہوتے ہیں اور زندگی جو ہے نا وہ موت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے. لیکن اگر اس کو سمجھنا ہو تو پھر آپ اپنی بھرپور زندگی کے اندر اس سے ہٹ کے مطلب پہچانو. اب بھرپور زندگی میں اس سے ہٹنا جو ہے نا یہ ہے اصل مراد کہ کیسے ہٹا جائے تاکہ زندگی بھرپور ہو. تو جب ہم آپ کو پہلے کہتے ہیں کہ دیکھو ایسا کام نہ اس میں انوالو ہو کسی کام میں، حتیٰ کہ وہ اس میں انوالو ہونے سے پھر ہاتھ جل جاتے ہیں آپ سے. پھر کہتے ہیں اب نہیں، اس سے پہلے کہ کوئی شاخ لگے بجلی کا آپ اس کو ہاتھ نہ لگاؤ، ہمت نہ کرو. تو یہ ہے مطلب داناؤں کے ساتھ بات ہوتی ہے کہ وہ مرنے سے پہلے مر گئے. جب مرنے سے پہلے مر گیا تو پھر ایک اور شعور ان کو حاصل ہوا. وہ شعور جو ہے نا وہ عرفان نفس کہلاتا ہے. ان کو حاصل نہیں نا کہ مرنے سے پہلے مر گئے، یعنی کہ اپنی کیفیات سے علیحدہ ہو گئے اور اپنے آپ کو اس کے محتاج کر دیا. اور پھر جب ایک نیا شعور حاصل ہوا نا اسے آپ کہیں گے عرفان. مقصد یہ ہے کہ ہم ہر آدمی جو ہے وہ اللہ کریم کی تابعداری میں ہے. تابعداری میں اس طرح ہے کہ کوئی انسان گھوڑا نہیں بن سکتا. اب انسان ہونے کی مہر لگا دی اللہ کریم نے کہ ہم انسان ہی رہیں گے، تابعداری تو ہوگی نا. مقصد یہ ہے کہ ہم تابعداری میں ہیں سارے کہ جب تک انسان انسان ہے تابعداری ہے. کیا بات سمجھا رہی ہے نا؟ تو کوئی آدمی اپنی قد سے باہر نہیں نکل سکتا، تابعداری میں ہے. کوئی آدمی نیند ترک نہیں کر سکتا، آپ سمجھے نا بات کہ یہ تابعداری میں ہے. کوئی انسان جو ہے وہ بچوں کی محبت سے گریز نہیں کر سکتا، تابعداری ہے. اور جس طرح مطلب آپ کی صفات ہے کیفیات ہے یہ تابعداری ہے. یہ تابعداری تو فطری طور پر ہر انسان میں ہے. اب اس کے بعد ایک مذہب کی کیفیت پیدا ہوئی. فطری طور پر ہر آدمی جو ہے اپنی ضرورت کا مرید ہے، فطری طور پر ضرورت کا غلام ہے یا مجبوریوں کے محتاج ہے. فطری طور پر مجبوریاں فطری ہوں، مجبوریاں دنیاوی ہوں، سماجی ہوں، معاشرتی ہوں، چاہے سیاسی بھی ہوں. کیا فرق پڑتا ہے؟ مجبوری جو مجبوری جو ہے وہ بے بس کرتی ہے.
ایک تو بے بسی لگی ہوئی ہے مجبوریوں کی آپ کو. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ مجبوری کون سی ہے؟ نیند آئے گی تو سوئیں گے آپ. تلاش کر رہا بستر تلاش کر رہا ہے کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں بڑی مصیبت بن گئی. کیا مصیبت بن گئی؟ نیند آ گئی. تو پھر آپ تلاش کر رہا ہے کھانا کیا ہوگا کہ بھوک لگے. یہ مجبوری ہے. اس طرح کی چیزیں تلاش کرتا پھرتا ہے مجبوریوں میں. پھر کبھی چڑیا کو دیکھا آپ نے، وہ چڑیا ڈھونڈتی ڈھونڈتی ایک تنکا تلاش کر رہی ہے. تنکا کس لیے بھائی؟ کہتے اس سے آشیانہ بنیں گے تو انڈے دینے کا موسم آ گیا. مطلب یہ کہ ان کی اپنی مجبوری ہے. پھر ان کا آشیانہ بنانے کے بے شمار طریقے ہیں، ہر پرندے کے الگ الگ سسٹم ہے. یعنی کہ یہ مجبوریاں فطری طور پر ہیں کہ بچھو کو اگر اس نے ڈنگ دیا ہے تو کسی کو کچھ دیا ہے، کسی کو آواز دیا ہے، کوئل کو کون سی آواز دیا ہے، سانپ کو کون سا کام دیا ہے، پرندوں کو کون سا کام دیا ہے، بلند پرواز کو بلند پرواز دیا ہے. شاہی سے اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی تو اس طرح کا برفی کھا لے، اڑنا بند کر دے، کہ برفی کو میں نے کیا کرنا ہے، پرواز کرتا جائے گا چاہے بھوکے ہی رہے. کیونکہ اس کو پرواز کی فطرت ہے. تو شیر سے کہا جائے کہ تو گھاس کھا لے تو 10 روپئے بھی ساتھ دیں گے. کہتا ہے نہ کھاؤں گا تو گوشت کھاؤں گا ورنہ کچھ نہیں کھاؤں گا. مطلب یہ مجبوریاں ہیں. اب اگر یہ زندگی کی مجبوریوں کو پہچاننا یہ نفس کی پہچان ہے. آپ یہ نفس کی پہچان ہے کہ کون سا انسان کس مقام پر جسم کے جسم کا نا روح اور مادہ کا امتزاج، جسم کے تقاضوں سے کیسے بے بس ہو گیا. جسم کے تقاضے میں فطری محبت بھی ہے، ماں باپ کی محبت بھی ہے، اولاد کی محبت بھی ہے، کھانا بھی ہے، ضرورت بھی ہے، مکان بنانا بھی ہے، شادیاں بھی ہے. یہ سارے کا سارا کاروبار یہ ہے فطری، اور یہ سارا نفسانی. اب بات سمجھے نا؟ اب جتنا کاروبار سیکولر لا مذہب دنیا کا سارا کارخانہ جو ہے نا یہ سارا عرفان نفس ہے. جس میں اسپیس کو دریافت کرنا، چاند پر جانا. میری بات سے چاند پر جانا، سائنس کو دریافت کرنا، زمین کی پہنائیوں میں جانا، یہ ساری پڑھنی زوالوجی سائنسز، جتنی سوشل سائنسز، جو آپ کی نفسیات ہے، فلسفہ ہے، وجودیت ہے، موجودیت ہے، سارے کا سارا نفس. اس میں کوئی کسی کا حوالے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. کوئی مفکر کسی نے کیا کہہ دیا یہ نفس ہے، عرفان نفس. انسانی ذہن کی رفتار اور رفتار سے زیادہ ہے. رفتار سے زیادہ ہے کہ اب یہ بھی میں سوچ رہا تھا کہ آئیفل ٹاور کہاں ہے، پھر میں نے کہا چل چھوڑو آپ یہ بتاؤ تاج محل کہاں ہے. آئیفل ٹاور کدھر، تاج محل کدھر، منٹ نہیں لگا ذہن کو. تو ذہن وہاں چلا گیا، پھر ذہن جہاں چلا گیا. یعنی کہ پہلے پیرس چلا گیا، پھر آگرہ چلا گیا. اب ذہن جہاں مرضی چلا جائے، میں چمن میں چاہے جہاں رہوں، میرے ہاتھ کا فیصلے بار بار. تو ذہن ہر جگہ جا سکتا ہے. ذہن کی پرواز اور ذہن کا سفر لامحدود ہے. یہ فلسفے کی بات ہے، نفسیات کی بات ہے کہ کوئی انسان جو ہے غم کسی طرح کا ہو، آنسو ایک جیسے ہیں. کمال کی بات یہ ہے. اور کہتا ہے کل تو تجھے چوٹ لگی تھی تو رو رہا تھا، اور آج تجھے کوئی اور تکلیف ہوئی تو رو رہا ہے. کہتا ہے جس طرح کا کوئی تکلیف ہو رونا میں نے اسی طرح ہے. اب اگر یعنی کہ رونا جو ہے کسی طور پر غم کا باعث ہوگا یا کوئی اچانک خوشی کا باعث ہوگا. مطلب یہ رونا جو ہے انسان کی آنکھ میں ضروری ہے. اور مذہب والے ہوں یا لا مذہب ہوں، سب کی آنکھ میں آنسو یکساں ہوں گے، اور روتے ہوئے شکل تھوڑی سی یاد رہ جاتی نہیں. یہ سارا نفس ہے. بات نہیں، یہ نفس ہے. اور کیا لگانا یہ نفس ہے. دوڑنا نفس ہے. آرام کرنا نفس ہے. کسی کے ساتھ نیکی کرنے کی فطری خواہش، بدی کرنے کی فطری خواہش، شہر چھوڑنے کی خواہش، شہر بسانے کی خواہش، سفر کرنے کی خواہش، مقیم رہنے کی خواہش، سارا ہی نفس ہے. یہ زمین کا کارخانہ جتنا سجایا گیا نا یہ سارا نفس ہے. آپ بات سمجھ رہے نا؟ سمجھ بات. اب اس کے بعد آیا تو دیکھو بھائی نفس تو ہے ہی صحیح. تو ایک بات ذرا اس کو چھوڑو کمبینیشن کو، کبھی کبھی ذرا روح کے ساتھ زیادہ خیال رکھو. تو پھر انہوں نے کیا کام کیا، جسم کو لاغر کر کے دیکھا. جسم کو لاغر کیا کہ گھوڑا اگر نہ ہو تو کیا وہ سوار چل بھی سکتا ہے یا سوار ہی جھگڑا ہے. تو پھر انہوں نے جسم کو لاغر کیا تو سوار دیکھا تو مضبوط تھا. اب یہ روح کی دنیا ہے، چاہے گوتم بدھا ہو. اس میں کوئی مطلب کی بات نہیں ہے. یعنی کہ جسم کو لاغر کر کے دیکھا، جسم کو کمزور کر کے دیکھا، فاقہ کر کے دیکھا، طاقت محسوس ہوئی اندر. یہ روح جو ہے نا طاقتور محسوس ہوا. اور روزے رکھو یا فاقہ کرو، روح کے اندر تقویت ہوگی. کام سونا شروع کر دو، روح میں تقویت ہو جائے گی. کام بولنا شروع کر دو، روح میں تقویت ہو جائے گی. سارے پٹ بند کر دو، یعنی کہ وجود کے جتنے بھی آپ سوراخ ہیں جو کہتے ہیں ان کو، سارے دروازے جتنے کہیں گے سب کو بند کر دو. جتنے بھی اپرچرز ہیں سارے بند کر دو.
تو پھر آپ نام نرنجن لے، ایسے نا سارے پٹ بند کر دو جسم کے دروازے، تو پھر آپ کو ایک نرنجن تو خود بخود ہی ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ آنکھ بند ہی رکھو، بینائی قائم ہے، آنکھ بند ہے، نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ سماعت قائم ہے، کان بند ہے، سنائی دینا شروع کرے گا، بات ہے کہ نہیں؟ جب وہ سنائی دینا شروع کرے گا تو پھر بند کرنے کے باوجود بھی قائم ہوگا۔ یہ سارا روح ہے۔ تو روح کی دنیا جو ہے جسم کے افعال اور اقوال کو ایک اور انداز سے پہچاننا ہے، یعنی کہ نفس کی جو باتیں ہیں وہ الگ، تو نفس کو بھی پہچاننے کے لیے روح میں جب انسان آتا ہے تو پھر اس کے اوپر نفس کو ڈکٹیٹ کرنا شروع کرتا ہے، ڈکٹیٹ کرنا حکم لگانا۔ اب یہ ہے کہ نفسانی دنیا میں، نفس کی دنیا میں کھانا کھاؤ گے تو صحت قائم رہے گی، روح کی دنیا میں کھانا نہ کھاؤ گے تو صحت قائم رہے گی۔ نفس کی دنیا میں جو سوئے گا وہ صحت مند ہوگا، اور روح کی دنیا میں جو سوئے گا وہ بیمار ہو جائے گا۔ بات کرے یعنی کہ جو ہنسنا ہے یہ انسانی صحت کے لیے نفس کی دنیا میں بہت ضروری ہے، لیکن روح کی دنیا میں کام ہنسے گا بلکہ ہنسے گا نہیں، جیسے کو گلیلم و جب کو کثیرہ ہے نا آپ کہ وہ کام ہنستے ہیں روتے جاتے ہیں۔ تو گویا کہ نفس کی دنیا جو ہے وہ اور پیمانہ ہے، روح کی دنیا اور پیمانہ ہے، اور روح کی دنیا تک یا روح کے اعلانات تک اب یہ پرانے مذاہب، اسلام سے پہلے کے مذاہب روح کی پہچان تک لے آئے، اسلام سے پہلے کی بات ہے۔ اور مذہب سے پہلے کا زمانہ جو ہے، یعنی کہ مذہب نہ شامل ہو تو پھر محنت کرے انسان غور فکر کی، کہاں تک پہنچے گا؟ نفس کی پہچان۔ اب تک سمجھ رہے ہیں نا بات؟ اور اگر اسلام سے پہلے کے مذاہب پر غور کرے گا، عیسائیت یہ وہ جتنی ویدانتا وغیرہ، وید اور ہندو اور شاستر اور بدھا، یہ کون سی ہوگا؟ صرف روح کی پہچان۔ اسلام نے مجھے ہے اسی کا بات یہ ہے جو ٹھیک کر رہے ہو کہ نفس کی پہچان بھی ہونی چاہیے، روح کی پہچان بھی ہونی چاہیے۔ اس سارے کے اندر ایک نئی چیز ہے، کبھی آپ نے غور نہیں کیا کہ مادہ تو مادہ ہے، روح تو روح ہے، روح اور مادہ کی جو کیفیات ہے یہ بھی ہے، لیکن ایک چیز غور کرو، وہ کیا ہے کہ تیری آنکھ کے اندر ایک بینائی بھی ہے، اور کائنات کے اندر ایک روشنی بھی ہے۔ تو اسلام نے نیا تصور دیا کہ نور کا تصور، تو وہ جو نور کا تصور ہے کہ نورانی اللہ کا تصور جو ہے نا، یہ اسلام نے شامل کر دیا، اور نفس بھی رہ گیا، روح بھی رہ گیا پیچھے۔ اب آپ نور میں نور اللہ کے تصور سے ہو۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب سے بدلے میں پہچان کی انتہائی درجہ کہ آپ نور کو پہچانو کہ یہ کائنات مرکب ہے، نور ہے، یعنی کہ مرکب وجود تو تھا ہی نہیں، اور مرکب روح تو آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر جان ہے، چلتا پھرتا ہے، لیکن اصل میں یہ کائنات جو ہے نا مرکب جمال ہے۔ اب جمال کو جو پہچاننا ہے، روح اور مادہ اور نفس سارے ہی تابع ہو گئے اس کے، کیونکہ آگے جمال ہے، اور جمال کے آگے کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ اشاق کی دنیا، یہ لگن کی دنیا، جس طرح یہ جو ایک دوست ہے آپ کا، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، اب آپ سمجھ رہے ہیں بات، دوست جو ہے یہ نفس ہے، اور دوستی کرنے والا بھی نفس ہے، لیکن اگر دوستی کی لگن تیز ہو جائے تو روح کے اندر داخل ہو گئے، اور اگر اس کے اندر حکم الہی شامل ہو گیا کہ مجاز سے حقیقت بن گئی تو نور شامل ہو گیا۔ تو جب تک وہ رانجا اپنے پنڈ میں تھا نفس تھا، ہیر اپنے پنڈ میں تھی نفس تھی، محبت شروع ہو گئی، چلو روح کی دنیا شروع ہو گئی، لیکن اگر رانجا رانجا کرتی نہیں میں آتے ہی رانجا ہوئی پھر یہ نور کی کیفیت شروع ہو گئی۔ تو گویا کہ نور کی کیفیت جہاں شروع ہوتی ہے وہاں مقام اور ہو جاتا ہے، وہ فنا بھی پیچھے کہ بقا بھی پیچھے۔ تو مادہ فنا، نفس فنا، روح بقا، اور نور فنا بقا دونوں سے بھرا، بلکہ یہ خالق۔ اب آپ کو بات سمجھ آنی چاہیے کہ ہم جب تک اللہ کی صفات کی پوجا کرتے ہیں تو ہم زیادہ سے زیادہ بقا کو پوجا کرتے ہیں، بقا سے ماورا ہم نہیں جا سکتے، کیونکہ ہم صفات مان رہے ہیں کہ اللہ کی کو رازق ہونے کی حیثیت سے مانا کہ جو مجھے رزق مل گیا اللہ کا بڑی مہربانی ہوگی۔ تو اگر آپ اس سے بلند ہو کے دیکھو تو ایک نور کا مقام ہے جہاں نہ رزق ہے نہ لینا ہے نہ رزق دینا ہے، پتہ نہیں نا، یہ ایک نور کی کیفیت ہے۔ تو گویا کہ دنیا والے جس طرح ہم اسلام کا حکم مانتے ہیں، یہی ہے نا، اسلام کا حکم ماننا اس مقام پر منع ہے۔ اب بات میں کس مقام پر؟ جہاں اللہ کا مقام ہو،
میرا مطلب ہے وہاں تو اسلام کا نہیں ہوتا نا اللہ نہ مسلمان ہے نہ اللہ کافر ہے، اللہ تو اللہ ہی ہے. آپ میری بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو گویا کہ اللہ جو ہے نا یہ مذاہب سے تو بلند ہے نا. اللہ نے آپ کے لیے اسلام رکھا، آپ اسلام میں رہو. نہیں بات ہے یہ آپ اسلام میں رہو کیونکہ یہ آپ کے حکم میں رہنا ہے، آپ کے لیے حکم ہے اسلام کا. لیکن اسلام کے علاوہ کی جو کائنات ہے، اب چاند مسلمان ہے کہ چاند کافر ہے؟ آپ بتاؤ. چاند جلوہ ہے، نہ کافر ہے نہ مومن ہے. تو آپ اگر چاند سے محبت ہوگی اور چاند میں آپ مست ہو گئے، نہ آپ کافر رہے نہ آپ مومن رہے. سورج سے محبت ہوگی نہ آپ کافر رہے نہ مومن رہے. کائنات سے محبت ہوگی نہ آپ کافر رہے نہ مومن رہے. یعنی کہ خالق کی تخلیق سے یا مخلوق سے ہمارا رنگ اگر یک رنگ ہو جائے، ہمارا رنگ یک رنگ ہو جائے تو پھر آپ کا مذہب کیا ہو گیا؟ پھر آپ مذہب سے ماورا ہو گئے. اور یہ اتنا مشکل ہے کہ اس کے اندر گرتا ہے انسان سر کے بل ساتھ ہی مارنے کا ہے. اس لیے بڑے بڑے فقیر جب اپنی مستی میں بلند ہوتے ہیں تو یہ کہہ جاتے ہیں کہ کافر عشق میں بندہ اسلام نہیں. سکھانے والے پیر خانے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا نہیں پتا کہ کیا ہے کفر کیا ہے اسلام. ہم تو ایک ہی بات جانتے ہیں کہ تیرا امر چل رہا ہے اور تو چاہے تو اسلام اسلام ہے اور تو چاہے تو کفر کفر ہے. ابھی کافر مارتے رہیے کہ تھی انہوں خوراکیں دیتے رہو. ہاں آپ ان کو اسلحہ دیتے جاؤ، ابھی بدعا دینے جائیے. کمال ہے پھر بدعا کیا کرے گی؟ اللہ مارنا چاہے تو خود ہی مار دے. اب آپ یہ غور کرو کہ اللہ کو بارے میں، اللہ کے بارے میں انسان کا جو نقطہ ہے، خیال ہے، ہر انسان کا الگ ہے. الگ اللہ ایک ہے. آپ سمجھو جس انسان کو ماپ کے تول کے خوراک ملی ہے وہ کہے گا بہت ڈاڈا ہے، اللہ ڈاڈا ہے. اور جس انسان کو بغیر حساب کے ملا ہے کہتے ہیں اللہ ہی اللہ ہے، پھر تو رونقیں ہی رونقیں ہیں کیونکہ اس کو بغیر حساب کے ملا ہے. اب جس آدمی کو شکل خوبصورت ملی ہے کہ نہیں اللہ بڑا سکیا ہے، شکل میں ذرا کمزوری ملی ہے کہ نہیں اللہ کی مطلب بہت ہی عجیب و غریب کی بات ہے کہ کیا کیا کرتا رہتا ہے. اور اگر شکل کو چاہنے والا مل جائے پھر ساتھ ہی شکر ہوتا ہے کسی شکل کا. تو اس لیے اللہ کریم نے ایک عجیب سی بدلے پہ بات بتائی ہے کہ وزن میں پابندی میں یہ دین کے مقامات ہیں اور آپ ان مقامات سے بلند ہے. نہیں بات سمجھے کہ ہمارا منہ کعبہ کی طرف اور اللہ جو ہے وہ تمہارے دل میں. تجھے کعبہ کی طرف چلتا ہے. اگر یہ بات ہو کہ اللہ جو ہے مومن کا دل جو ہے عرش اللہ ہے، اللہ کا عرش ہے، تو پھر آپ دل کی دنیا میں داخل ہو نا. پھر آپ باہر کے مسافر تو نہ رہ گئے، آپ تو اندر کے مسافر ہو گئے. اب یہ ایک مقام عجیب کا مقام ہے کہ اللہ کو دریافت کرنا اللہ کے حوالے سے. ہم صفات کے حوالے سے دریافت کرتے ہیں. اب آتے ہیں کہ یہ قہار ہے، یہ جبار ہے، یہ رؤوف ہے، یہ رحیم ہے، یہ گناہ ہے، وہ معافی ہے، یہ غلطی ہے، وہ توبہ ہے، کچھ کمی بیشی ہوگی دعا منظور کرا لو. لیکن اللہ کریم جو ہے نا ان سے ماورا ہے، بلند ہے. اب اللہ کی صفات کو ماننے والا صفات تک پہنچے گا اور صفات جو ہے اس کے متضاد صفات بھی اسی اللہ کی ہیں. اس لیے اللہ آپ کو سمجھ نہیں آتا. نہیں آپ آتے کہ ایک آدمی عبادت کرتا رہتا ہے تو اس کو جا کے قرار ملتا ہے، سکون ملتا ہے، کچھ حاصل دفعہ مل گیا عبادت کرنے کے بعد. دکان چل پڑی، بڑی عبادت کی ہے. وہ ساتھ والا یا پڑوسی ہے نا اس کی دکان میں بغیر عبادت نہیں چل رہی ہے. اور یہ سارے پہلے نے بڑا فضل کیا، پیر صاحب خوش ہو گیا، پیسے مل گئے. اور ایک انگریز آتا ہے اتنے پیسے وہ پھینک کے چل جاتا ہے. یعنی کہ ہم بڑی دعا کرتے ہیں، کوئی وظیفے پڑھے، کوئی دستے غائب حافظ صاحب تو 50,000 روپے مل گئے دستے غائب سے. نہیں بات ہے. اور وہ جو امریکن ایڈ آ گئی ہے 3 ارب روپے دے دو پاکستان کو، نہیں مانگنا واپس. بڑے مطلب کہ ہمارے کیفیات میں اور غوث کا لفظ ہے عطا کرنے والے سخیوں کا بات ہے. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کافر ہیں امریکہ روس والے اور کروڑوں روپے مفت دے دیں. تو آپ کو ایڈ چاہیے چلو یہ لے جاؤ، کیا یہ کہ 2 ارب تو فی الحال لے جاؤ باقی پھر دے دیں گے کوئی بات نہیں. تو نہیں کہ وہاں کا پیمانے اور اعلیٰ کے کافر ہے. تو لہذا ہم اللہ سے اگر مدد بھی منسوخ کرتے ہیں تو وہ مدد کافر بھی کر دیتا ہے. اللہ شفا دینے والا ہے تو یوسیج کیا کر رہا ہے امریکن اسپتال. ابھی بات ہے تو آپ کا اسپتال کی ضرورت کیا؟ اللہ شفا دینے والا ہے. تو گویا کہ یا تو ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ شفا دیتا ہے تو یا پھر ہسپتال بھی شفا دیتا ہے. آپ بات نہیں، اگر ہسپتال بھی شفا دیتا ہے تو اب یہ نہ کہ اللہ شفا دیتا ہے. شفا کا تعلق ڈاکٹر کے ساتھ ہے، اللہ کا تعلق کسی اور بات سے. آپ کو آتے کیونکہ آپ بڑی مشکل سے داخل کرتے ہو میڈیکل کالج میں بچے، تو گویا کہ شفا ہوگی اور ڈاکٹر بنے گا اور مریضوں کا پیسہ بھی کلیئر کرے گا، بیماری بھی صاف کرے گا، دونوں کام کرے گا. تو اب اللہ جو ہے وہ شفا دینے والا یا اللہ دعا سے ماننے والا.
جو بھی آپ صفت اللہ کی بیان کریں، کوئی سی بیان کریں، وہ صفت کہیں نہ کہیں انسان میں پائی جائے گی. آپ کوئی صفت بیان کر لو، ذات اللہ کی جو ہے نا یہ ماورا ہے صفات سے. آپ کو سمجھنے کے لیے کچھ صفات بتائی اللہ کریم نے کہ یہ میں معاف کرنے والا ہوں، رؤوف ہوں، رحیم ہوں، اور اول ہوں اور آخر بھی ہوں، اور ظاہر بھی ہوں اور باطن بھی ہوں. اب ظاہر بھی وہ ہے، باطن بھی وہ ہے، اور جی ہم اس کو اندر سمجھے کہ باہر کون ہے، اور باہر دیکھے تو پھر اندر کون ہے. تو پھر اگر وہ اندر بھی وہ ہے، باہر بھی وہ ہے، تو پھر میں کون ہوں؟ تو پھر بات اتنی سی آ گئی نا کہ اندر بھی وہ ہے، باہر بھی وہ ہے، درمیان میں کون؟ تو یہ بات جو ہے نا یہ صفات کی دنیا ہے. اور اگر آپ ذات کی دنیا میں داخل ہو جاؤ تو جلوہ ذات سے ذات کی دنیا میں پہنچنے والا جو ہے نا یہ مقام نور سے متعارف ہوتا ہے. نور جو ہے نفس اور روح تینوں دونوں سے بلند ہے. تو گویا کہ دنیا کا سفر، پہلا سفر جو ہے یہ نفس کا سفر ہے، اور ضرورت کا سفر ہے، اور کھانے کا تعلق بھوک سے ہے، سونے کا تعلق نیند سے ہے، اور بارش کے ساتھ مکان کا تعلق ہے، مجبوریوں کا علاج کرتا رہا بیچارہ انسان. پھر انہوں نے کہا نہیں روح کی بات کرو، کچھ لطافت، کچھ کیفیات، اور فائنل اسٹیج آ گئی اسلام، کیونکہ نور کے آگے مقام کو نہیں ہے، لہٰذا اسلام کے بعد مذہب کو نہیں ہے. اب نور کے آگے کیا مقام ہو سکتا ہے؟ اس لیے اسلام کے آگے اور کوئی مذہب نہیں آئے گا، اور اس لیے مطلب حضور پاک کے آگے کوئی پیغمبر نہیں آنا، کیونکہ مقام نور بیان ہو گیا. مقام نور کو جلوہ نور اور اللہ کریم کی ذات بیان ہوگی، اللہ کریم کی ذات. تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس کے آگے کوئی مقام ہی نہیں ہے. اس لیے ہم اپنے دل میں جب کبھی اللہ کا تصور کرتے ہیں تو ہم اگر ضرورت کے مقابلے میں اللہ یاد کر رہے ہیں، ابھی ہم نفس کی دنیا میں ہیں، نفس کی تکلیفیں ہیں. نفس کی تکلیف ہو تو انسان کی دور کر سکتا ہے. اب یہ نسخہ ہے، نفس کی تکلیف ہو تو انسان کی دور کر سکتا ہے. اگر آپ کو نیند نہیں آتی ہے تو ہم آپ کو دوائی دے دیتے ہیں کہ دوائی کھا لی جائے، نیند آ جائے گا. ٹھیک ہے، یہ نفس ہے نا ڈاکٹر دوائی. نفس کی بیماری، اس کا علاج انسان کر سکتا ہے. دوسرا انسان، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، کوئی بھائی سے مانگ لو، یہ نفس کا علاج ہو گیا. کوئی چھوٹے موٹے نقائص ہیں یہ دور ہو جائیں گے. نفس کا علاج، نفس کی ضروریات، نفس کی مجبوریاں دوسرا انسان ایک انسان کے لیے پوری کر سکتا ہے. یہاں پر انسان ہی قادر ہے نفس کی دنیا میں، بات نہیں، نفس کی دنیا میں یہ انسان ہی کر لیتا ہے کہ جو تکلیف ہے وہ انسان کرتا رہتا ہے. روح کی دنیا میں دعا کی ضرورت ہوتی ہے. مثلا ایک انسان کو دوسرے سے محبت ہوگی، وہی انسان جو عام لگا پھرتا ہے اب ہمارے طرف مائل نہیں ہوتا، جہاں پر مجھے ضرورت پڑ گئی ہے کہ دعا کی. اب دیکھیں گے بات کہ وہ انسان جو ہے اس کو باقی انسانوں سے ممتاز نظر آ رہا ہے کیونکہ محبت ہوگی. تو سارے بچے زندہ ہیں اور اس کو نہیں پتا اپنا بچہ بیمار ہے، وہ سمجھتا ہے ساری دنیا بیمار ہے. اب یہ روح کا رشتہ ہو گیا. تو روح کے رشتے میں اپنائیت آ گئی. انسان کے رشتے میں صرف ضرورت کی مدد ہے، روح کے رشتے میں اپنائیت آ گئی، اور نور کے رشتے میں الہیات. بس اللہ کے حوالے سے بدلے ہوئے آپ نے بات کرنی ہے، اور دشمنی بھی اس کے حوالے سے ہے، دوستی بھی اس کے حوالے سے ہے. اور نور کا رشتہ جو ہے یہ پھر اور یہ کیفیت ہے کہ اس کو زیادہ دے دو اور اس کو کم دے دو، کہ ہم دونوں ایک وقت میں ہیں. کہتے ہیں یہ فرق تو خدا کی طرف سے اب تم نہیں سمجھ سکتے، حالانکہ دونوں کٹھے ہیں، کمرے میں کتنے داخل ہیں. کہتا ہے اس کو ساری بادشاہی، کہتا ہے چلو اس کو باقی کر دو، تو جی پھر کیا جائے باپا جی. کہتا ہے یہ کمال ہے، مطلب انصاف، اس میں انصاف کی بات نہیں ہوتی ہے، اس میں مشیت کی بات ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ امیر خسرو جائے تو یہ پھر دلبر ہو کے باہر نکلے، اور باقی لوگ جائیں تو پھر وہ باقی رہے. تو وہاں مطلب کیفیات اور ہوتی ہے کہ الہیات کے زمانے سے نور کی دنیا میں منشا ہے. تو نور جو ہے یہ اسلام کی احکامات پر بھی ایک علاوہ بات ہے. تو احکامات جو ہیں یہ درمیانی لوگوں کے لیے ہے. روح آپ کی درست رہے، صاف ستھرے رہو، ایک بشیت قائم رہے، ایک ملت بن جاؤ، دنیا میں کامیاب ہو جاؤ. ورنہ یہ تو کوئی کام نہیں ہے کہ مسلمان اگر ہندوؤں پر حاوی ہو جائیں تو پھر ہندو کلمہ پڑھ لیں تو اسے مسلمان ہو جائیں، تو اللہ کے کیا فرق پڑا کہ بہت سے مسلمان. اگر یہی اللہ کا شوق ہو کہ کلمہ سب کو پڑھانا ہے تو اللہ ایک سیون میں مطلب کلمہ ہی کلمہ ہے، کوئی انکار کر سکتا ہے؟ یہ کیا بات ہے اسلام کو سمجھانے کے لیے مسلمانوں کو. اصل میں یہ ہے کہ آپ صفات سے نکل کر ذات کے دائرے میں داخل ہو، نور ہے. اپنے وجود سے نکلو کہ یہ نفس ہے، اور محبت میں داخل ہو کہ یہ روح ہے، اور مشیت میں چلے جاؤ کہ یہ نور ہے. اب اتنی سی بات ہے. اب اس کے بعد باقی بات یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے رہے غیب میں،
ان کے لیے مغفرت ہے اور کبیر اجر ہے، زیادہ اجر ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کو دیکھے بغیر ڈرتے رہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، حالانکہ اللہ سامنے نہیں آیا۔ تو وہ لوگ جو اللہ کے سامنے نہ آنے سے ڈرتے رہتے ہیں، وہ لوگ اس وقت نہیں ڈریں گے جب سامنے ہوگا۔ بس اتنی سی بات ہے، بہرحال اب ہے ڈرنے کا وقت، تاکہ اس وقت، کیونکہ غیب میں ڈرنے والا صرف وہی ہوتا ہے جس کو شوق ہو۔ صرف قانونی طور پہ تو نہیں بدلے ہو سکتا، تو کبھی اللہ سے چھپا کے بات کر رہتا ہے، اور جس کو اللہ کا شوق ہو اور وہ کبھی ایسی بات نہیں کرے گا، ڈرتا رہے گا، شوق قائم رہے گا کہ ایسا نہ ہو کہ میرا شوق کمزور ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ ایمان سے آگے کی بات ہے نا۔ آج تک سلطان صاحب نے کہا ایمان سلامت ہر کوئی منگا تو اس کی سلامت کوئی ہوں، یعنی کہ جو اس کو سلامت مانگے ایمان سے زیادہ کی بات ہے، کہ جہاں اس کو لگتا ہے وہاں ایمان کو خبر نہیں ہوتی۔ ایمان روح ہے نا، اس کا الہیات نور ہے، اس لیے مطلب یہ مقام بیان کیا گیا۔ تو وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، نہیں ڈرنے سے مراد جو ہے عوام دائی کی بات کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے کہ ڈرنے سے مراد اس وقت انسان ڈرتا ہے کہ جس وقت دو قسم کی مثالیں دی ہیں بزرگوں نے ڈرنے کی، کہ سب سیاں رل پانی نو چلیاں تے کوئی کوئی آسی بھر کے، تے جنہاں نے بھر کے سر تے رکھیا تے پیر دھرن ڈر ڈر کے۔ یعنی کہ جنہوں نے بھر کے سر تے رکھیا تے پیر دھرن ڈر ڈر کے۔ خوف ان کو ہوتا ہے جن کے پاس مال ہوتا ہے، خوف جو ہے وہ ورجن اور اسٹیرائڈ سٹائل کو نہیں ہوتا، خوف اس کو ہوتا ہے جس کے پیٹ میں بچہ ہو، کہ رفتار اور اپنی چال کو احتیاط رکھے، یا جن کے پلے مال ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم کی موجودگی جو ہے ایسا خوف پیدا کرتی ہے، اس قسم کا میٹھا خوف ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رشتہ میری غلطی سے منقطع ہو جائے، ایسی غلطی نہ ہو۔ جب ایسی غلطی اس لیے نہیں کرتا کہ کہیں یہ کیفیت جو ہے ختم نہ ہو جائے، تو باقی کیفیت تو نفس رہ جائے گا، تو نفس وہی ہے، پھر مجبوریاں آ جائیں گی، روح میں بھی مجبوریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ کو شوق ہو شطرنج کا، روح لگی پڑی ہے تو مجبوریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ اور اگر انسان دیکھو کہ مجبوری کا بندہ ہے تو سمجھو کہ نفسانی بندہ ہے بیچارہ، اور نفس چاہے مطمئنہ ہے، چاہے لوامہ ہے، چاہے کوئی ہو، تو مجبوری آدمی کہ جب مجھے جانا ضرور ہے وہاں پر، دیکھو تو مجھے دوائی چاہیے مجبور، تو تم علاج بھی کر لو، تم دعا بھی کر لو، مجھے وہاں جانا ہے۔ اور یہ دیکھو نہیں شادی ہے گئے بغیر نہیں بند رہے، چاہے ادھار لے کے مجھے بھی جائے، یہ نفسانی بندھن ہے، مجبوریاں ہیں۔ اور گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، کسی سے قرضہ لے کے کھانا پکاؤ مہمانوں کا، تو مہمانوں نے زہر کھلاؤ جب زہر گھر میں آئے، تو جتنا کچھ ہے وہ تو ہی کرو نا، بجائے کہ آپ ادھر ادھر کی بندے پہ باتیں کرو۔ تو نفس جو ہے نا یہ مجبوریوں کا نام ہے، اور آپ دیکھو آدھی زیادہ دنیا مجبوریوں کی دنیا ہے، نفس میں جکڑی ہوئی ہے، غلام ہے، بھاگا جا رہا ہے، آ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، صبح سے شام تک بیچارہ، آگے آگے خواہش ہوتی ہے، پیچھے پیچھے بندہ ہوتا ہے۔ مجبوری جو ہے وہ کبھی مجبوری جو ہے وہ آگے آگے بھاگتی ہے، بندہ پیچھے ہوتا ہے، کبھی مجبوری چاول لے کے پیچھے ہوتی ہے، چاول لے کے بندہ آگے آگے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ مجبوری کے ہاتھ میں کوڑا بھی ہے اور بگاتی ہے انسان کو، ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ، سوچ سوچ کرتا آ گیا آ گیا، کہتا جاتے میں کردہ دینا تھا، اس کو کیا بنے گا۔ اب اس کو یاد آتی رہتی ہے بات، اچانک ہی مطلب ہے مجبوری، تو مجبوری جو ہے نا وہ چین سے نہیں بیٹھتی، لیکن یہ ساری نفس کی بات ہے۔ اگر دوست مل جائے مجبوری بھی شک ہے وہ چین آ جاتا ہے۔ مجبوری کوئی ہے، غریب ہی ہے، امیر نہیں ہوا لیکن دوست مل گیا، کہتا جی دوست مل گیا، اب غریبی کا ڈر نہیں، حالانکہ دوست کو پیسہ تھوڑا ہی ہے، لیکن اب وہ کیفیت بدل گئی، دوست کی بات ہے۔ اور اگر اللہ کے ساتھ رشتہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا دیکھو جی دینے والے نے غریبی دی ہے، اس سے بڑا شکر کیا ہے کہ غریبی جو ہے تمہاری امیری جس نے دیا ہے اسی نے ہمیں غریبی دیا ہے، تم امیری کا شکر ادا کرو، ہم غریبی کا شکر ادا کرو۔ چٹھی دیکھ کر جائیے نا، تیری چٹھی میں اور حرف لکھے ہوئے، میری چٹھی میں اور لفظ لکھا ہوا ہے، اس لیے اگر بھیجنے والا ایک ہے تو چٹھی جو بھی آئی ہے شکر کی بات ہے۔ اس لیے ان لوگوں کو جو منشا آشنا ہو جاتے ہیں انہیں اور لطف ہو جاتا ہے، مجبوریاں ختم ہو جاتی ہیں، تو وہاں لگن بھی ختم ہو جاتی ہے، اور نظام میں داخل ہو جاتے ہیں کہ وہاں وہ کائنات میں آزاد ہوتے ہیں، پابندیوں کے باوجود وہ پابند نہیں ہوتے۔
کہتا بلا لیا، ایک آپ کون ہے جی؟ اسرائیل، کہتا بسم اللہ تھوڑی چائے تم بھی پی لیتے تھی، چلیے تیرے نال ہی اچھا تو پلاؤ تھوڑی، مطلب ہے کہ اتنا ہی ہوتا ہے فرق اس کو، اور کوئی لمبی چوڑی پابندی نہیں کہ ٹھہر جا میں چابیاں اٹھا لوں، وصیت نامے کر لوں، کاری وصیت دیکھا دے نامے چل تو چل، بولے وہ آیا تھا جا چل جا کہ پہلے انتظار ہے اب بدل یہ ہوتا ہے نور کی دنیا میں۔ اس لیے آدھی دنیا جو ہے نا مجبوریوں کی دنیا ہے، نفس کی دنیا ہے، تو کم لوگ ہیں جو وابستگی کی دنیا ہے، وہ روح ہوتا ہے اور مذہب کے اندر ہوتا ہے، اور پھر اسلام کے اندر جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا کہ نور داخل ہوگا، اللہ کی طرف سے کیا آیا؟ کتاب بھی آئی اور نور بھی آئی، یعنی یہ اسلام کے اندر جو ہے نا یہ حضور پاک کی محبت جو ہے نا یہ نور آشنا کرائے گی آپ سے، اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کی محبت جو ہے نا پابندیاں استعمال کرائے گی، اللہ کی محبت ہوگی سیدھے کر کے بندگی کر دیا مسئلہ گھس گیا، ہاں یہ ایک مقام ہے اللہ کی محبت، اور جب ادھر سے آپ محبت ہو جائے گی حضور پاک سے تو پھر آپ کو ایک اور کیفیت محسوس ہونا شروع ہو جائے گی، پھر آپ کو لگے یہ کائنات جو ہے یہ مرکہ نور ہے، مرکہ جمال ہے، بلکہ یہ کائنات عین نور ہے ساری کائنات، تو پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں یہ کائنات مظہر انوار ہے، جب مظہر انوار تک آپ پہنچ گئے تو پھر آپ کی بات سمجھ آ گئی، تو اب مظہر نور خدا کہو یا کچھ کہو جو مرضی کہو تب ٹھیک ہے، اس لیے یہ ایک مقام ہے۔ تو نفس کو پہچاننے کا یہی ہے ذریعہ، نفس کو پہچانو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا بات ہے۔ تو اللہ کے ساتھ تعلق ہے نفس کی پہچان کا بھی، اور روح کی پہچان کا بھی، اور نور کی پہچان کا بھی، تینوں مقام بلد امام فرمایا ہے کہ روح کا یا یوم یقوم روح، ایک دن ہے جب یہ اپنے مقام پر قائم ہو جائیں گے، تو روح کا رات ملائکہ کا دلائل ہے، اور پھر آگے دوسرا مقام ہے نور کا، نہیں یہ جو امتزاج ہے نا جسم اور روح کا، اس کا نام ہے انسان، انسان ہے نا، انسان ہی کا نام نفس، تو جب آپ اس حالت میں ہو تو اس کو یہ پہچاننا کہ کائنات کے مشاہدے کے حوالے سے اور اپنے مشاہدے کے حوالے سے، ضروریات اور مجبوریوں کے حوالے سے جب انسان پوری طرح پہچان لے نا تو اللہ کو پہچاننا آسان ہو جاتا ہے، اللہ کی بات جانی ہے یا رب کی بات ہے، رب کا اللہ بہت مختلف ہوا ہے نا، رب کی جمع ارباب ہے، اللہ کی جمع ہی بنی، رب تو بہت سارے ہو سکتے ہیں نا، ہاں ہاں وہ تو رب الارباب ہے اللہ، ماں رب ہے پالنے والی، زمین کے پاس ربوبیت ہے تمہارے لیے، کہ رب بس جن اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یوسف علیہ السلام پہ جو جیلر تھا نا اس کا نام ہے رب سے قید خانے کا رب، تو رب کا لفظ بے شمار جگہ استعمال ہوا ہے، تو رب کو اللہ بھی رب ہے اور سب سے بڑا رب پالنے والا، تو پالنے والا جو ہے نا اس کو آپ پہچان سکتے ہو، اور اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک، کہ رازق کو پہچانو، اس لیے اپنے اللہ کا لفظ نہیں کہا، کیونکہ رازق جو ہے یہ آپ کو ذریعہ رزق کے ذریعے آپ تک رسائی کرتا ہے، اور مالک جو ہے چاہے آپ کا رزق پہنچے نہ پہنچے اسے سجدہ کرا لینا، چاہے آپ غریب ہو چاہے آپ امیر ہو چاہے بیمار ہو جائے ہمارا سجدہ کرو، ہم اس بات کو نہیں جانتے کہ یہ پیسے کو نہیں ہو تو آپ کو جو ہے، تو اللہ ایک اور مقام ہے، اللہ ذات ہے، رب ایک صفت ہے، ربوبیت، تو آپ اپنے رب کو پہچان سکتے ہو کہ نیند ہے آئی ہوئی ہے، اب آپ اپنے رب کو پہچانو کہ نیند بھی ہے، پھر نیند کیا ہے، پھر تیرے جسم کی راحت ہے، اور یہ آپ پہچان رہے ہیں کہ آپ کے جسم کا بحالی ہو رہی ہے، کہ تھکے ہوئے جو سارے آپ کے ٹیشوز ہیں سیلز ہیں وہ سارے ریکنسٹرکٹ ہو رہے ہیں، نیند میں آرام آ رہا ہے، اب یہ بغیر خوراک کے ہو رہا ہے، تو آپ دوبارہ ریسٹور ہوتے جا رہے ہو، یہ آپ رب کو پہچانو کہ اللہ کریم نے کیا سسٹم بنایا ہے، اس کو آپ پہچان سکتے ہو، اور پھر اگر آپ عبادت کے حوالے سے چلو گے نا تو آپ اللہ کی بات کرتے ہو، رب کی جو ہے نا مقام اور ہے، رب تو پالنے والا ساری کائنات، رب کی تعریف کرتے ہیں، عبادت اللہ کی کرتے ہیں، رب کی ثنا ہے، مطلب رب جو ہے وہ اللہ کے حوالے سے جب آپ کہتے ہو کہ رب ہے تو پھر وہی اللہ ہی ہے، میرا مطلب ہے کہ وہ پالنے والا ہے نا،
پیدا کرنے والا، ٹھہرانے والا، قائم رکھنے والا، سسٹین کرنے والا، مینٹین کرنے والا، اور اس کو کریٹ کرنے والا، ریکریٹ کرنے والا، ٹھیک ہے، وہ رب ہی ہے، وہ ہے اللہ ہی، لیکن ایک صفت ہے، سمجھ گئے؟ اور اس کو بھی ہم اللہ ہی کہتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. رحمان اللہ ہی ہے، لیکن رحمان کی صفت جو ہے نا انسان میں بھی ہے. روح پاک کو رحمان رحیم کہا گیا، روح رحیم، تو رحیم اللہ بھی ہے، رحیم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. ایسے ہے نا اب اللہ سے روح رحیمہ. تو مقصد یہ ہے کہ یہ صفات جو ہے نا یہ انسانوں میں بھی مشترک ہو سکتی ہیں، کیا پالنے والی صفات. آپ سمجھ رہے بات؟ اس لیے ان کے حوالے سے پھر آپ اللہ کی رضائی کرو کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے. اللہ کی رضائی آپ سمجھ نہیں سکتے کسی طریقے سے جب تک آپ کسی جاننے والے سے پوچھو نا. اور جاننے والا جو ہے نا اس کائنات میں سوائے ایک ہستی کا کوئی ہستی نہیں ہے، بس باقی سارے اندازے ہی ہیں، باقی اندازے ہی ہیں صرف. تو آپ ان اندازوں کے حوالے سے بچنے کی بات یہ ہے کہ اس کا بھی آسان طریقہ ہے کہ ایک ہستی جو جاننے والی ہے، آپ یہ کہو کہ جاننا انہیں کو مبارک اور ہمیں ماننا مبارک. جانتے وہ رہے ہم مانتے رہے، اس لیے جاننے کی کوئی لوڑ نہیں، ہم تو ماننے والے لوگ ہیں. لیکن اس لیے آسانی رکھنے والے لوگ ہیں کہ اللہ کریم جو ہے ہمارے جو ارشاد فرمایا ہمیں منظور ہے، سمجھ تیاری تو منظور ہے، کیونکہ کہاں آپ جان سکتے ہیں ہم کیا مفہوم ہے. تو اس لیے ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی اس بات کی. فرشتے بھی معرفت الہی نہیں رکھتے، فرشتے نہیں جانتے، کیونکہ وہ ایک صفت کے قیدی ہیں، بلکہ ایک ادا کے قیدی ہیں، بلکہ ایک انداز کے قیدی ہیں. جو فرشتے رکوع میں ہے وہ رکوع میں رہے گا، اور جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں رہے گا. عبادت ہے نا، لمبی عبادت، کوئی چینج نہیں ہے، نفس ہے کوئی وہاں پر، لطیف سے کیفیات ہیں، اسی حال میں ہمیشہ رہے. مطلب اگر پہاڑ کو فرشتہ کہہ دیا جائے تو کھڑا بھی جا رہا ہمیشہ ایک حال میں. اچھا بجلی کو اگر فرشتہ کہہ دیا جائے، یہ بجلی چمکتی ہے سائیکہ، اگر ایک فرشتے کا نام سائیکہ بھی کہہ دیا جائے تو بیچاری ہمیشہ چمکے گی، ایک صفت کے قیدی. اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں اگر گائے کو فرشتہ کہہ دیا جائے تو جو حالت اس کی پہلے دن ہے وہی حالت ہے، دار چکھا کے چلنے والی، دودھ دینے والی. مطلب یہ کہ فرشتے کا مقام معرفت الہی نہیں رکھتے. اور ویسے بھی جس طرح کہا اللہ تعالیٰ نے وہاں پر آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت کہ فرشتوں نے کہا کہ یہ دیکھو یہ بندے میں یہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا، آپ کیوں ایسی بات کر رہے ہو؟ تو وہاں اللہ کریم کا ارشاد انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، کوئی کہ فرشتے نہیں جانتے. اس طرح ہر پیغمبر کے زمانے میں، باقی جاننے والے پیغمبر ہی ہے نا، ہر پیغمبر کے زمانے میں اللہ کریم کی طرف سے کوئی نہ کوئی بندے پہ حکم سخت آتا رہا کہ یہ تمہیں نہیں پتا. یہ دیکھو آدم علیہ السلام ویس کی سرسبز وادیوں کے مالک اکیلے روح قائم، وہاں سے کوئی غلطی ہوگی یا حکم عدولی ہوگی یا نیچے حکم عدولی واضح ہے، انکار نہیں ہے، غفلت ہوگی تو وہاں سے یہاں آ گئے. چلو یہ کہ مسیحیت کے کیا مقامات ہیں، بہرحال یہ بتانا مقصود ہے کہ پوری طرح عرفان الہی نہیں ہے، مکمل ہے باقی سب کچھ اپنے دور کی انتہا ہے. لیکن یہ ہے کہ اللہ نے جب کہہ دیا کہ یہ نہ ہو تو وہ نہیں ہونا چاہیے تھا نا، لیکن وہ ہو گیا. اسی طرح اللہ حاضر کیا تھرو آؤٹ واضح طور پر، اسی طرح کسی پیغمبر کی واضح طور پر کوئی دعا منظور نہیں ہوئی ہے، لیکن سرکار کے ساتھ کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا. سرکار نے وہ دعا کی نہیں ہے جو منظور ہونے والی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کا منشا کیا ہے، اس وقت اللہ کا منشا کیا ہے. کہتے ہیں ٹھیک ہے، پہلی بات یہ ہے دیکھو یہ آپ دعا کرو، ہاں ٹھیک ہے یہ دعا ہی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ سرکار کی ذات سے کوئی بات آپ کی زبان سے نکلے اور وہ نہ ہو. اس حد تک مطلب مشیت آشنا ہے، بہت زیادہ ہے. تو یہ نہیں کہا کہ دیکھو مسلمانوں تمہیں بھیش میں جانا ہوگا تو یہ نہیں پتہ نہیں ہو کہ نہ ہو. یہ ذات ایسی ہے جن کے لفظ کی صداقت جو ہے وہ کبھی کمزور نہیں ہے، باقی ساری احتیاطیں کرنی پڑیں گی. اس لیے عرفان الہی کی یہ نور کا مقام آپ ہی کا ہے کہ نور آشنائی کا مقام آپ ہی کا ہے، آپ اس مقام تک پہنچے. باقیوں نے جلوہ اللہ کریم کا دنیا میں دیکھا، آپ نے جلوے سے ذات تک کی رسائی کی. باقیوں نے ذات کا جلوہ دیکھا، آپ نے جلوے کی والی ذات دیکھی. تو وہ ذات ہے آپ ہیں کہ باقی جلوے دیکھتے رہے، ہزارے سارے جلوے جیسے بھی ہے اس کے، اور آپ جو ہے نا جلوے والی ذات کا دیدار آپ.
اس لیے یہ کا واحد آپ کی ذات گرامی ہے کہ جو اس مقام تک پہنچی ہے، تو اس لیے آپ جانتے ہیں اور ہم مانتے ہیں، بس سبحان اللہ۔ دیکھو ایک شعر آ رہا ہے، کس طرح پردہ اٹھائے گا کوئی اس راز سے، پردہ اٹھائے گا کوئی اس راز سے، بے خبر جبریل تک ہے آپ کی پرواز سے، بے خبر جبریل تک ہے آپ کی پرواز سے، آپ کی ذات گرامی ہر بلندی سے بلند، آپ کی ذات گرامی ہر بلندی سے بلند، پست ہر آواز کا قد آپ کی آواز سے، پست ہر آواز کا قد آپ کی آواز سے۔ بس یہ ایک واحد ذات ہے کہ اللہ کے خود ارشاد ہے کہ اپنی آوازوں کو آپ کی آواز سے بدم رکھنا، ہاں آواز ضائع ہو جائیں گے، یعنی کہ آواز بھی اونچی نکالنی آپ کے سامنے، تو یہ مقام جو ہے نا تیرے آپ ہی کا مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ رب کو پہچاننے کے لیے نفس کی پہچان کرو، اس طرح رب کو پہچاننا آسان ہے۔ تو اللہ کی پہچان اللہ کی اطاعت ہی ہوتی ہے۔ سب کے لیے یہ جاننا کوئی لازمی بھی نہیں کہ نفس کیا ہے، روح کیا ہے، نور کیا ہے، یہ سب کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن جن کے لیے ضروری ہے ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ دعوتیں عام اوپن نہیں کرتے کہ وہ لوگ آئیں اور ہم یہ سمجھائیں کہ کیا چیز ہے کیا چیز نہیں ہے، غور کسے کہتے ہیں اور یہ واقعات کیا ہیں۔ یہ ہر ایک آدمی کے لیے ضروری نہیں ہے۔ جس کی مسائل پر نگاہ ہو یا گردش لیل و نہار پر نگاہ ہو، یہ ان کے مسائل ہوتے ہیں۔ جو صاحبان ذکر ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اگر ذکر میں کچھ دھاگا ٹوٹ گیا تو وہ دھاگا تم جوڑ لو۔ تو ذکر جو ہے یہ مذکور کا قرب ہے۔ عین ممکن ہے آدمی ذاکر ہو، ورد جاری ہو اور اسے غلطی ہو جائے، اس لیے کہ اس کا تصور صفات کا ہے، ذات کا تصور نہیں ہے۔ اس لیے ذکر کے اندر گم رہنے والا انسان ضروری نہیں کہ جلوے سے آشنا ہو۔ ذکر کرنے والے بے شمار سائل فقیر مانگنے والے ہوتے ہیں، ورد جاری ہوتا ہے، ذکر کرتے جا رہے ہیں، مانگتے چلے جاتے ہیں۔ مدعا یہ ہے کہ ذکر آپ کو ایبسارب کرتا ہے، محویت دیتا ہے، مگر جب تک اندر سے صفات نہ بدلیں ذکر اس وقت تک آپ کو کچھ نہیں دیتا۔ جب آپ مرنے سے پہلے اگر مر چکے ہوں تو پھر ذکر کی کیفیت اور ہے، تو ذات آشنا ہونے کے لیے ایک اور مقام ہے۔ اس لیے ذکر کے ساتھ پیر کا ہونا لازمی ہے، جسے تصور کہتے ہیں۔ تصور ہو تو پھر بات اور ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ جو مقامات ہیں غور کے، فکر کے، یہ رسائی وغیرہ، یہ ہر ایک کا مسئلہ نہیں ہے، اور یہ کسی زمانے میں بھی نہیں ہوا، تو یہ صرف کچھ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ عام مسائل یہی ہوتے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے، میں غصے میں بیوی کو یہ کہہ بیٹھا، اب کفارہ کیا ہوگا، کچھ حالات میرے ایسے ہو گئے ہیں، خرچ زیادہ ہو گیا آمدن سے، اب کیا کیا جائے، یا تو وہ خرچ کم کرے یا آمدن زیادہ کرے، اور اگر دونوں نہیں ہوتے تو تیسری بات یہ ہے اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی سبب بنائے۔ جس آدمی کا رزق ضرورت سے کم ہو گیا، جیسا کہ عام طور پر ہو جاتا ہے، یا تو اس کی کمپنسیشن کرو۔ رزق اگر کم ہو گیا، جیب خرچ کم ہو گیا، تو پھر اور کوئی رزق آپ کو ملا ہوگا، مثلا ایمان کا رزق مل گیا ہوگا، نور کا رزق مل گیا ہوگا، کوئی دوست مل گیا جس سے غریبی دور ہو گئی، حالانکہ دوست بھی غریب ہی ہے، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ غریبی ختم ہو گئی، اسے دیکھ کے کہتے ہیں آپ آ گئے، کوئی کمی نہیں رہ گئی، حالانکہ کمی وہی ہے جو پہلے تھی۔ اس لیے اللہ کریم کبھی انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ایک چیز ہوتی ہے دوستی، اور یہ چیز کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ آپ کے لیے دریاؤں میں، بارشوں میں، آسمانوں میں، زمینوں میں رزق ہے۔ جلوہ نگاہ کا رزق وہی ہے جسے آپ حسن کہتے ہیں۔ رانائی نگاہ کو رزق مل گیا کہ کہیں پھول نظر آ گئے، کہیں ستارے نظر آ گئے، کہیں بادل نظر آ گئے، کہیں چہرے نظر آ گئے، تو یہ آنکھ کو رزق مل رہا ہے۔ اب پیٹ کا رزق ہے کھانے سے، باقی رزق تو سارے فری ہیں۔ تو ایک رزق میں اتنا شور مچاتے جا رہے ہیں کہ رزق نہیں ملتا جی۔ پیاز نہیں کھاتے کیونکہ مہنگے ہو گئے ہیں، پیاز نہ کھاؤ تب بھی رزق چلتا رہتا ہے۔ یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ سب کا رزق فراخ کرے، سب کی ضرورت کے مطابق پورا کرے۔ اس لیے دعا ضروری ہے، دعا ضرور کیا کریں۔
باقی تو ہمارے وقت حالات ہی ایسے ہیں، ہم لوگ جس دنیا میں ہیں اس میں ایسے ہی رہیں گے۔ امریکہ میں بڑا مال ہے، وہاں ایمان نہیں ہے، اور سعودی عرب میں اور عربوں کے پاس بڑا مال ہے لیکن بڑا غرور ہے، اور اسلام اور مسلمان ہونے کے باوجود ان کی عادتیں وہی ہیں جو غیر مسلموں کی ہیں، یعنی غرور، خود سری اور پتہ نہیں کیا سے کیا، نہ خانہ کعبہ کی عزت کرتے ہیں اور نہ دوسرے مقامات کی عزت کرتے ہیں۔ لے دے کے زمین پر آپ ہی لوگ ہیں، یعنی ہندوستان اور پاکستان کے لوگ۔ اصل میں اسلام کے صحیح چاہنے اور ماننے والے لوگ یہی ہیں، کیونکہ ان کے خمیل میں بزرگوں نے یا فقیروں نے آ کر اسلام پھیلایا اور بڑی محبت کے ساتھ پھیلایا۔ تو آپ یہ لوگ جو مسلمان ہیں یہ بڑے ہی صحیح معنوں میں مسلمان ہیں، اور آج کی نسل تک اسلامیات ہی پہنچی ہے، اسلام نہیں پہنچا، اور جلد سے جلوس ہی پہنچے ہیں، بیچاروں کے پاس صحیح بات نہیں پہنچی۔ ان کو بھی سمجھا دیا جائے گا کسی وقت۔ جو آدمی اللہ کے بارے میں کچھ دریافت کر چکا ہے تو وہ اس کی اپنی دریافت ہے، یہ اندازہ ہے، دوسرے پر مسلط نہ کرے۔ اللہ کریم نے جس کو بادشاہی دی ہے اسے دی ہے، تو پھر آگے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ جس سے چاہتا ہے لے بھی لیتا ہے، کیونکہ بادشاہ اگر یہ کہتا ہے کہ اللہ جس کو چاہے دیتا ہے تو پھر عوام یہ کہتے ہیں کہ اللہ جس سے چاہتا ہے لے بھی لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، تو دوسرا کہتا ہے کہ تو ٹھیک کہتا ہے۔ جب اس کا ہاتھ دوسرے کی گردن پر پڑا تو کہتا ہے کہ اب بول، جو کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے۔ تو کمزور آدمی یہ نہیں کہتا کہ جو کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے، طاقتور یہی کہتا ہے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ کمزور آدمی کا اگر بس چلا تو طاقتور کو اڑا دے گا۔ اس لیے امیروں اور غریبوں کے اور حوالے ہیں، پھر بھی اس کے باوجود پاکستان میں محبت کے ساتھ عبادت کرنے والے لوگ اسلام میں ضرور ملیں گے۔ پاکستان کے اندر غور کر لو، شہروں میں شہر لاہور ہی سب سے اچھا ہے، فقیروں میں بھی سب سے بڑا فقیر ادھر ہی ہے، داتا صاحب رحمت اللہ بھی ہیں۔ آپ خود ہی ادھر ادھر دیکھ لو پھر کے، آپ خود ہی اچھے ہو، اپنے آپ کی قدر کرو کہ آپ اچھے زمانے میں موجود ہو، آپ اچھی عبادتیں کر رہے ہو، اچھا سوچ رہے ہو۔ یہ زمانہ جب کہ غریب الوطنی کا زمانہ ہے، فکر کا زمانہ ہے، تفکرات کا زمانہ ہے، کھانے میں فیض نہیں ہے، پیسے کمزور ہیں، چاہے جتنے بھی ہوں، وفا نہیں ہے، ساتھی نہیں ہے، بچے گستاخ ہیں، بیویاں کہنا نہیں مانتی ہیں تو پھر منواتی رہتی ہیں، خرچے زیادہ، آمدن کم، بڑی پریشانی کا زمانہ ہے۔ اس کے اندر اگر آپ اسلام اور محبت کی بات کر رہے ہو تو بڑی بات ہے، ورنہ یہ تو پریشانی کا زمانہ ہے۔ جو اخبار پڑھتا ہے وہ اخبار کی قیمت ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ مہنگائی کا زمانہ ہے، مہنگی ہے ہر چیز۔ آپ کی ساری آمدن میں سے پانی والا بل لے جائے گا، واپڈا والا بل لے جائے گا، سوئی گیس والے بل لے جائیں گے، بس بل ہی بل چلے جائیں گے، بچے گا کچھ نہیں۔ اندازہ لگاؤ کہ آپ کی آمدن میں ڈاکٹر بھی شامل ہو گیا، خوراک تو خوراک ہے، دوائی بھی کھانی پڑ رہی ہے، گویا کہ خوراک کی بجائے دوائیاں کھانی پڑ رہی ہیں۔ فکر پیدا ہو گئی، مجبوریاں ایسی آ گئی ہیں کہ بڑی ہی مجبوریاں ہیں، گمراہی کے مضمون ہیں ہر طرف۔ جن لوگوں نے غیب کے ساتھ اللہ کو مانا اور ڈرنے والے ہیں ان لوگوں کے لیے مغفرت ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کے پاس اللہ کریم کا بہت سارا رزق نہیں آیا، منی آرڈر نہیں آیا ہے، لیکن پھر بھی آپ ڈرتے ہیں، مانتے ہیں، یہ مبارک ہو۔ اللہ کریم آپ کے حالات میں بہتری کرے، آپ کو بھی آسانیاں عطا ہوں۔ یہ تو میں نہیں کہتا کہ آپ کے گھر سے تیل نکلے، لیکن یہ کہ مال تو آنا چاہیے، ایک آدھ بچہ باہر چلا جائے یا گھر بیٹھے مل جائے تب بھی ٹھیک ہے۔ ضرور تم نے بچہ باہر بھیجنا ہے، جدائیاں کیا کرنی ہیں، اللہ سبب بنانے والا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز ہر ایک کے لیے نہیں ہے، لیکن جن کے لیے ہے ان کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے اس کا پیرامیٹر بنانا بہت ضروری ہے۔ یہ خیال بڑا عرصہ بہت سے لوگ تلاش کرتے رہے ہیں، اللہ نے مہربانی کی ہے کہ آپ کو بیٹھے بٹھائے بات مل گئی ہے۔ تاریخ میں بہت کم بلکہ چند مقام پر یہ بات آئی ہے جب کہا جائے کہ سوال کرو، ورنہ عام طور پر ایسا نہیں ہوا، ورنہ تو لوگ بتاتے ہیں کہ یہاں پر صرف یہ سوال کرنا ہے، یہاں ایسا نہیں ہے۔ چلو اب دعا کرو دل سے اور سب کے لیے، اور اللہ کریم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، سب کا بھلا، سب کی خیر۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے رزق میں برکت ہو، رزق میں برکت آ جائے تو بڑی رحمت ہو جاتی ہے، تعاون کرنے والے دوست بن جاتے ہیں، تو اسی زندگی کے اندر ہی انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ مہربانی کرنے پر آ جائے تو بڑی ہی مہربانی ہو جاتی ہے، اس لیے جلد حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ افضل الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا حبیبنا و شفیعنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.